اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، اور اس پر وہ قرآن مجید سے دلیل پیش کرتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ہے، درود پڑھو۔ ملائکہ کو بھی حکم ہوا، اللہ تعالیٰ خود بھی کہتے ہیں پڑھتے ہیں، اور تمام انسانوں کو بھی حکم ہوا، وہ کہتے ہیں اگر ہم یہاں پڑھ رہے ہیں تو آپ کو کیا تکلیف ہے۔ پھر کہتے ہیں یہ تو ایک باعث اجر ہے، ثواب کا کام ہے، تو آپ ہمیں سے کیوں روک رہے ہیں؟ یعنی وہ اس آیت کو اسی آیت سے استدلال پکڑتے ہیں اور اسی کو ہمارے سامنے لاتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہماری دلیل ہے۔ پھر ہمارا بھی تو ایک سوال بنتا ہے، قرآن مجید میں آتا ہے وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدہ کرو اللہ کے زیادہ قریب ہو جاؤ۔ سجدے سے اللہ کا قرب بڑھتا ہے، سجدہ کرنا ثواب کا کام ہے۔ تو ہم کہتے ہیں جب آپ 2 رکعت نماز فجر پڑھتے ہو، 2 رکعت والی نماز میں 4 سجدے ہیں، آپ اس میں 5 کر لیں۔ سجدہ تو اچھا کام ہے، سجدہ زبردست کام ہے، نیک کام ہے، اللہ قرب بڑھتا ہے۔ کہتے ہیں نہیں، یہ سنت کے خلاف ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں اگر آپ اذان کے پہلے یہ کلمہ پڑھتے ہو، یہ الصلوۃ والسلام پڑھتے ہو، یہ بھی تو سنت کے خلاف ہے۔ آج کل ہمارے دور میں دیکھا جائے تو یہ بریلی میں ہے، بریلی حضرات کہیں ان میں عشق ہے، عشق میں انہوں نے اتنا غلو کیا، یہ بدعت انہوں نے شروع کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں، ہمارے دین میں، شریعت میں، اسلام میں انہوں نے کیا کر دی، نئی بدعت شروع کر دی۔ یہ عشق میں چلے گئے، انہوں نے علم کو نہیں دیکھا، کیونکہ عشق اتنی ہونی چاہیے کہ جس کی کوئی حد ہو۔ عشق کی بھی ایک لمٹ ہے، علم کی بھی ایک لمٹ ہے، اور عقل کی بھی ایک لمٹ ہے۔ اگر ان سے بندہ بڑھ جائے تو پھر وہ غلو میں چلا جائے گا، پھر وہ نئی بدعت کو شروع کر دے گا۔ اور ہمارے پاس جو حدیث مبارکہ پہنچی ہیں، غالباً سنن نبی داؤد 1 صفحہ نمبر 83 پہ جو اذان کے کلمات ملتے ہیں وہ وہیں پہ لکھے ہوئے ہیں، ان کو دیکھ لیں، وہ یہی الفاظ ہیں جو ہم اذان میں پڑھتے ہیں۔ ان سے پہلے نہ کوئی صلاۃ والسلام ہے، نہ کوئی بعد میں صلاۃ والسلام پڑھنا ہے، نہ کوئی صحابہ نے پڑھا ہے۔ اس پر نہ صحابہ کا ثبوت ہے، نہ تابعین سے ہے، اور نہ تبع تابعین سے ملتا ہے۔ حالانکہ یہ خود کو کون کہتے ہیں؟ ابو حنیفہ والے، یعنی ہم حنفی تو وہ ہے جو حنفی کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلے، ابو حنیفہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلے۔ ابو حنیفہ کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر چلے تو حنفی کیسا ہے؟ تو ہم اتنا ہی کہنا چاہیں گے، ہمارے پاس دلائل اور بھی بہت ہیں، ہمارے پاس دلائل اور بھی بہت ہیں، لیکن ہم اسی پر فی الحال اکتفا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آئندہ آنے والے پوڈ کاسٹ میں پھر ہم اس پر بات کریں گے۔ جزاک اللہ۔